کرتا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ جب انہوں نے پانی کو طلب کیا۔ اب یہاں دیکھیے ایک بات اور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تبلیغ فرما رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے تبلیغ جب نبی کرتا ہے تو وہ شرک سے ان کو محفوظ رکھتا ہے اور شرک کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا، وہ اللہ کی توحید وحدانیت اور اس کا جو حقیقی رتبہ اور جو مقام ہے اسی کی تبلیغ کرتا ہے اور شرک سے بندوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اس وقت جو لوگ تھے، جو آپ کی قوم تھی، انہوں نے پانی کو طلب کیا تو پانی کو براہ راست اللہ رب العالمین سے طلب نہیں کیا، یہ نہیں کہا میرے مولا ہم پیاسے میں پانی عطا فرما دے، بلکہ حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ پانی مانگیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پلٹ کر یہ جواب نہیں دیا کہ بھائی تمہارا بھی تو رب ہے، اسی کے حضور تو تمہیں جھکنے کی بات کرتا ہوں، اسی کی بندگی کے ماننے ہی کی تو بات کرتا ہوں، تو ہم مجھ سے مانگنے کی بجائے براہ راست تم رب سے مانگو۔ حضرت موسیٰ نے یہ پلٹ کر جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری اور اللہ کے حکم سے عصا کو مارا تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر ان کی قوم تک پانی کو پہنچا دیا، اور یہی حقیقت میں استعانت ہے، مدد طلب کرنا۔ آپ دیکھیے استعانت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ یہی ہے کہ استعانت کا لغوی معنی ہے مدد طلب کرنا۔ جب کوئی بندہ پریشان ہو جائے، مضطرب ہو جائے، بے چین ہو جائے، قلق میں حالت میں ہو جائے تو وہ بندہ کسی نہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے، تو اس مدد طلب کرنے کو عربی زبان کے اندر استعانت کہا جاتا ہے، یعنی کسی سے مدد طلب کرنا۔ تو اب دیکھیے استعانت کے حوالے سے یعنی مدد طلب کرنے کے حوالے سے اہل السنہ کا عقیدہ حقہ یہی ہے کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بلا واسطہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے کہ مستعان حقیقی وہی رب ذوالجلال ہے۔ اب اس کے علاوہ اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، خدام ہیں، آلات ہیں، احباب ہیں، یہ تمام کی تمام چیز یہ عون الہی کے مظہر ہیں، یہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے مظہر ہے، ورنہ حقیقت میں مدد کرنے والا وہی رب ذوالجلال ہے، مستعان حقیقی وہی ہے۔ بندہ چاہے بے واسطہ استعانت کرے یا بواسطہ استعانت کرے، یہ دونوں استعانت اسی رب ذوالجلال کے ساتھ خاص ہے، اسی رب ذوالجلال کے ساتھ خاص ہے۔ آپ دیکھیے استعانت کا یعنی مدد طلب کرنا، اب وہ مدد کسی سے بھی طلب کی جا سکتی ہے، انبیاء کرام سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اولیاء اعظام سے مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے مدد طلب کی جاتی ہے، جس سے بھی استعانت ہو، اور چاہے وہ استعانت زندے سے کی جائے چاہے وہ استعانت مردے سے کی جائے، یعنی چاہے وہ بندہ موجود ہو، زندہ ہو، چاہے وہ بندہ وصال فرما چکا ہو، پردہ فرما چکا ہو اور اپنی قبر کے اندر وہ اب سکون کر رہا ہو، چاہے استعانت اس سے کی جائے، بہر دو صورت یہ بات یاد رکھیے گا کہ استعانت کا کوئی بھی بندہ منکر نہیں ہے، استعانت کا منکر نہیں ہے۔ استعانت جو منکرین استعانت جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی استعانت کے جواز کے قول کرتے ہیں کہ استعانت جائز ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم نماز سے اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو۔ اب یہاں دیکھیے یہ نہیں کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، مگر ذریعہ نماز اور ذریعہ صبر کو بنا دیا، تو استعانت کا انکار کوئی نہیں کرتا، مگر اس کی تفصیل ہے۔ دیکھیے استعانت جب کسی شخص سے کی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے، تو اگر سامنے والا موجود ہو یعنی زندہ ہو، آپ کے سامنے موجود ہو کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، اور جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، جس چیز کے متعلق آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ امور عادیہ میں سے ہو، یعنی وہ چیز عطا کرنے پر وہ قدرت بھی رکھتا ہو، وہ طاقت بھی رکھتا ہو،
تو اس کو بولتے ہیں ما تحت الاسباب، امور میں استعانت، یعنی ایسے کام جو انسان کے بس میں ہو، انسان کی قدرت میں ہو، انسان کی طاقت میں ہو، تو اس کو بولتے ہیں ما تحت الاسباب امور۔ تو ما تحت الاسباب امور میں بھی کوئی بندہ اختلاف نہیں کرتا، ہر بندہ اس کو مانتا ہے، اس کے جواز کا قول کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ زندہ ہو، آپ اس کے پاس جا کر کچھ مانگیں اور دینا اس کے بس میں ہو، اس کی قدرت میں ہو، اس کے اختیار میں ہو، تو یہ آپ کا اس سے مدد طلب کرنا، کوئی چیز مانگنا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ سامنے والا بندہ زندہ بھی ہے اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ اس کی قدرت اور اس کے اختیار میں بھی ہے۔ اب دوسری چیز آتی ہے جس کو بولتے ہیں ما فوق الاسباب، امور میں استعانت۔ ما فوق الاسباب امور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وصال فرما چکا ہو، دونوں صورتیں ہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ وصال فرما چکا ہو، مگر جس چیز کو آپ مانگ رہے ہیں وہ امور غیر عادیہ، مطلب یہ کہ آسانی سے اس کے بس میں نہ ہو، اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کے قدرت میں نہ ہو۔ اب یہ جو صورت بنتی ہے ما فوق الامور میں استعانت، کہ آپ جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ اس کے اختیار اور اس کی قدرت میں ظاہری صورت میں نہیں آ سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم کسی بندے سے کہیں کہ بھائی آپ 2 سیکنڈ کے اندر مجھے، میری بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا، مجھے ضرورت ہے، 2 سیکنڈ کے اندر آپ میری مدد کریں کہ میری بائک میں پیٹرول ڈلوا دیں، میری بائک میں پیٹرول ڈلوا کے آ جائیں۔ اب آپ دیکھیے بظاہر میں مدد طلب کر رہا ہوں، مگر یہ چیز اب ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ جامع مسجد الحمد سے اٹھے اور پیٹرول پمپ جائے اور پیٹرول ڈلوا کر واپس آئے تو صرف 2 منٹ کے اندر ہی واپس آ جائے۔ اس کو بولتے ہیں امور غیر عادیہ، کہ یہ چیز بظاہر اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سامنے والا وفات پا چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، پردہ فرما چکا ہے اور بندہ اس سے مدد طلب کرے، استعانت کرے، تو یہ استعانت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سامنے والے سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو اس کی قدرت میں نہ ہو، اس کے بس میں نہ ہو، اس کے اختیار میں نہ ہو، امور غیر عادیہ سے ہو اور مدد طلب کر لیا جائے، تو یہ مدد طلب کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو جن کو آسان سے لفظیں بولتے ہیں ما فوق الاسباب، تو اب یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ما تحت الاسباب سے مراد کیا ہے، کہ بندہ زندہ ہو اور جو چیز مانگی جا رہی ہو وہ امور عادیہ میں سے ہو، اور ما فوق الاسباب سے مراد کیا ہے کہ بندہ وفات پا چکا ہو یا زندہ ہو، باہر 2 صورت، اور جو چیز کو مانگا جا رہا ہو وہ چیز اس کے قدرت اور اختیار میں ظاہری اعتبار سے نہ ہو، یعنی امور غیر عادیہ میں سے ہو۔ تو استعانت میں کسی کو اختلاف نہیں، ما تحت الاسباب امور میں کسی کو اختلاف نہیں، کلام ہمیشہ ما فوق الامور استعانت میں ہوتا ہے، کہ اب ایسی چیز مانگ لی جائے کہ سامنے والے کی ظاہری طور پر دینے کی سکت نہیں ہے یا مانگ لینا عقل کے خلاف ہے، اب اس میں کلام ہے کیا ایسی استعانت کرنا، کیا ایسا مدد طلب کرنا یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو اب دیکھیے صرف ہم کلام ما فوق الامور کو سامنے رکھ کر اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کی تلاوت کریں، تو دیکھیے اللہ رب العالمین خود ما فوق الامور میں استعانت کی وضاحت فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ النمل میں ارشاد فرماتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درباریوں، اے لوگوں، ان کا دربار لگا ہوا تھا، فرمایا اے درباریوں، ایکم یأتینی بعرشها، کہ تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو بلقیس کے تخت کو میرے پاس لے کر آ جائے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے قبل کہ وہ لوگ اتباع و اطاعت کرتے ہوئے، گردن کو جھکاتے ہوئے میرے پاس آ جائیں، یعنی وہ لوگ اپنے جگہ سے چل پڑے ہیں، اب وہ راستے میں ہیں، اب تم میں سے کون بندہ ہے جو یہاں سے جائے وہاں
اور ان کے تخت کو اٹھا کر یہاں لے کر آئے اور اتنی جلدی میں آئے کہ وہ لوگ نہ پہنچے اور تم پہلے پہنچ جاؤ؟ یہ ان کا سوال تھا کہ تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن تھا جو دربار میں موجود تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ مجھے اجازت فرما دیجئے کہ میں اس تخت کو آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے ہی حاضر کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ انی لقوی امین، اور میرے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور میں امانت دار ہوں۔ یہ قوی ہیکل جن نے کہا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اب اس بندے نے کہا جس کو اللہ رب العالمین نے کتاب کا علم دیا ہوا تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ایک ولی تھا، ان کے لوگوں میں سے ایک ولی تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ مجھے اجازت تو دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیا، اور اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ پلک جھپکنے سے قبل ہی اس بندے نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اتنے مختصر وقت کے اندر اس دور مسافت کثیرہ سے تخت کو لا کر حضرت سلیمان کے پاس پیش بھی کر دیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سوال آپ اپنی عقل پر پرکھیں کہ سوال کیا ہو رہا ہے؟ مسافت کثیرہ، اور علماء نے تخت، یہ چھوٹا تخت نہیں، علماء نے باقاعدہ سائز اس کا لکھا ہے کہ ایک بڑے سائز کا وہ تخت تھا، اس تخت کو اتنی دور سے لے کر آنا اور تھوڑے سے لمحے میں، بظاہر یہ سوال ہی عقل کے خلاف ہے، یعنی یہ سوال ہی امور غیر عادیہ سے ہے کہ اگر زندگی کے اندر دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ پلک جھپکنے کی مقدار کے اندر سے مسافت کثیرہ سے آنے واحد کے اندر ایک تخت پیش کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول اور یہ واقعہ حکایت فرما دیا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ استعانت کی حقیقت یہی ہے کہ اگر ما فوق الامور میں بھی استعانت کرنا چاہو تو میرے بندوں سے کر لیا کرو کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنی جناب سے یہ قوت اور کمال عطا فرمایا۔ تو آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کا ایک ولی تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، تو کمال اور اعجاز اتنا عطا ہوا کہ پلک جھپکنے کی مقدار کے اندر ہی تخت حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیا، وہ حضرت سلیمان تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہاں پھر ان کے قوم کے، ان کے غلاموں کے اور ان کے امتیوں کے اولیاء کا پھر مقام اور مرتبہ اس وقت کے اولیاء کے مقام اور مرتبے سے اعلیٰ و افضل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لوگوں کو یہ کمال اور یہ قوت عطا کیا ہوا ہے تو ذرا سوچو تو صحیح، پھر اللہ رب العالمین نے محبوب کے غلاموں کو کیا قوت عطا فرمایا ہوگا، کیا کمال عطا فرمایا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے امور غیر عادیہ، یعنی جو چیز عقل کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے، کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سوال کرا۔ اگر یہ چیز بدعت ہوتی، اگر یہ چیز شرک ہوتی تو مجھے بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی ایسا کرتے؟ وہ تو شرک کے خاتمے کے لیے آئے تھے، وہ تو بدعت کے خاتمے کے لیے آئے تھے، اور جو شرک اور بدعت کے خاتمے کے لیے آتا ہے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ وہی شرک اور بدعت کا کرنے والا ٹھہر جائے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، کتاب المغازی میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا، پورا باب باندھا، باب غزوہ خیبر، کہ غزوہ خیبر کے نام سے پورا باب ہے۔ اس کے اندر حدیث مبارک ہے حضرت یزید بن ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
وہ فرماتے ہیں کہ رأیت اثر ضربۃ فی ساقی سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر چوٹ کے نشان کو دیکھا کہ ایک چوٹ کا نشان تھا، زخم کا نشان تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ فقلت یا ابا مسلم، تو میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، ما هذه الضربہ، یہ چوٹ کا نشان کیسا ہے، یہ چوٹ کیسے لگی تھی آپ کو؟ تو فرماتے قال اصابتنی یوم خیبر، فرمایا یہ چوٹ مجھے غزوہ خیبر میں لگی تھی، اور یہ چوٹ کا زخم اتنا خطرناک تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب سلمہ بن اقوع اب زندہ نہیں بچے گا، اتنا سخت اس کا نشان نظر آ رہا تھا، اور چوٹ کی اتنی شدت تھی کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب اس چوٹ کی وجہ سے اب یہ زندہ نہیں بچیں گے۔ فرمایا یہ کنڈیشن میری تھی۔ فرماتے کہ فأتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہی طرز رہا ہے، اور یہ طریقہ اور یہ طرز ہم نے کسی اور سے نہیں، یہ طریقہ اور یہ طرز ہم نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ سے حاصل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فیضان جن کے دلوں میں براہ راست اترا تھا، یہ طریقہ ہم نے ان لوگوں سے سیکھا ہے۔ ہم نے یہ طریقہ صحابہ سے سیکھا ہے کہ جب صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے تھے، مضطرب ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی، کوئی طریق نظر نہیں آتا تھا، تو ان کا ماوا اور ملجا فقط ایک ہوتا تھا، اور وہ بھاگ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، حضور کی رحمت کی طرف چلے جاتے تھے۔ فرماتے کہ فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پنڈلی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس پنڈلی میں کرا کیا، فرماتے فنفس فیہ ثلاث نفسات، فرمایا حضور علیہ السلام نے صرف اس پنڈلی کے اندر 3 مرتبہ دم فرما دیا۔ فرماتے فمشتقیت حتی الساعہ، فرمایا خدا کی قسم اس کے بعد سے اب تک مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے وہ چوٹ، جس چوٹ کو سامنے رکھ کر لوگ کہہ رہے تھے کہ اب سلمہ بن اقوع زندہ نہیں بچیں گے، حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے 3 مرتبہ دم کیا۔ فرماتے فمشتقیت حتی الساعہ، کہ ابھی تک مجھے تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ اور طلبہ علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ ساعتن کا معنی قیامت بھی آتا ہے، تو گویا صحابی رسول یہ بھی کہہ رہے تھے فمشتقیت حتی الساعہ، کہ زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے، رب نے کس کو کتنی مدت دی ہے، کون کب تک زندہ رہے گا، کون کب جا کر مرے گا، تو گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے فمشتقیت حتی الساعہ، کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے قیامت تک زندگی عطا فرما دیا اور قیامت تک زندہ رہا، تو فرمایا حضور کی دم کی برکت سے میرا عقیدہ ہے کہ قیامت تک مجھے کبھی اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوگی، مجھے کبھی اس میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ گویا وہ عقیدہ بھی ساتھ بتا رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے صحابی رسول ہیں نا، ہمیں انہی سے سیکھنا ہے کہ حضور نے سکھایا کیا ہے۔ تو دیکھیے پنڈلی پر چوٹ لگی، بندہ جاتا ہے کہاں ہے؟ طبیب کے پاس، بندہ جاتا ہے کہاں ہے؟ جراح کے پاس، کہ جاؤ دکھاؤ ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، ٹانکا لگے گا کہ نہیں لگے گا، پلسٹر چلے گا کہ نہیں چلے گا، کیا ہوگا؟ یہ ایک طبیب بتاتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے، سرجن بتاتا ہے۔ ایک جراح کے پاس جانا چاہیے کہ یہ امور عادیہ میں سے ہیں، کہ ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، کوئی زخم لگتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے کہ یہ امور عادیہ ہے۔ اگر کسی کے پاس دم کروانے جائیں تو وہ امور غیر عادیہ ہے، کہ وہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، مگر سوال یہی ہے کیا امور غیر عادیہ کے اندر بھی استعانت لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضرت سلمہ بن اقوع نے فرمایا کہ تم لوگ امور عادیہ، امور غیر عادیہ کی بات کرتے ہو، ہم تو ہر معاملے میں حضور سے ہی استعانت کرتے ہیں، حضور سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو امور غیر عادیہ میں حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ نے استعانت کو طلب کر کے بتا دیا کہ ما فوق الامور، اسباب ما فوق الاسباب امور میں بھی استعانت کرنا یہ شریعت کی نگاہ میں جائز ہے۔
اس طرح مدد مانگنا یہ شریعت کے نگاہ میں جائز ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ بھی آپ کے سامنے آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اور یہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارک بھی آپ کی نگاہ کے سامنے آئی بطور دلیل کہ بس یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں۔ تو ہمیشہ یہ نگاہ میں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اختلاف ما تحت الاسباب امور یا ما فوق الاسباب امور میں نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم جس سے مدد طلب کر رہے ہو، سوال یہ ہے کہ تم اس کو مستقل بالذات سمجھ کے کر رہے ہو یا غیر مستقل بالذات سمجھ کے کر رہے ہو۔ اب مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کیا ہوتا ہے؟ اب آسان سے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ مستقل بالذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کے عطا کرنے سے از خود بندے کے پاس قوت اور طاقت آ جائے، اس کو بولتے ہیں مستقل بالذات۔ اور غیر مستقل بالذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ از خود بندے کے پاس قوت اور طاقت نہ آئے بلکہ اللہ رب العالمین کے عطا کرنے سے آئے، اللہ رب العالمین کے عطا کرنے سے آئے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ کسی سے استعانت کرتے ہیں، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ برگزیدہ بندہ ہو، اور اس کو مستقل بالذات سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت اس کے پاس از خود آئی ہے بغیر اللہ کی عطا کرنے سے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ شرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ کسی نبی سے استعانت کرتے ہیں، کسی ولی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی بندے خدا سے مدد طلب کرتے ہیں، مگر یہ عقیدہ رکھ کر کہ اس کے پاس یہ جو قوت ہے، جو طاقت ہے، یہ قوت اور طاقت اللہ رب العالمین کے عطا کرنے سے ہے، تو اب اس میں شرک کا اور بدعت کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اب اس میں نام و نشان نہیں ہے۔ تو اب جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ استعانت کے باب میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بے واسطہ ہو یا با واسطہ ہو، حقیقی طور پر استعانت اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر کسی بندے سے استعانت کرتے ہو تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہاں واسطہ ہے، مگر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو مدد کرے گا، یا جو مشکل کو دور کرے گا، یا مصیبت کو دور کرے گا، یا پریشانی کو دور کرے گا، اس کے اندر یہ طاقت اور یہ قوت از خود نہیں آئی ہے، یہ طاقت اور قوت اس رب ذوالجلال کے عطا کرنے سے، اس کے دینے سے آئی ہے۔ تو اب کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ کر کسی سے مدد طلب کرے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، تو یہ مدد طلب کرنا یہ شریعت کا دیا ہوا اصول ہے، شریعت کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیے، اگر بندہ کہے کہ بھائی انتقال کے بعد مدد کیسے طلب کریں، تو بھائی اس طرح مدد طلب کریں جیسے صحابہ نے مدد طلب کیا۔ مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تھے، اور ایک سال ایسا آیا کہ مدینہ المنورہ کے اندر قحط سالی پڑ گئی تھی، اور قحط سالی بھی انتہا درجے کی تھی کہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکایت کری کہ یہ قحط سالی ہے، اب ہم کیا کریں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ بھائی پانی طلب کرنا ہے نا، نماز استسقاء پڑھو، حضور نے فرمایا ہے، تو یہ تو سنت طریقہ ہے، نماز استسقاء پڑھو، بھائی اللہ کے حضور جاؤ نماز حاجت پڑھو، اللہ کے حضور جاؤ دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے مانگو، رو، گڑ گڑاؤ۔ مگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کی نفی نہیں فرمائی۔ ان چیزوں کی نفی نہ فرمانا اس بات پر علامت ہے کہ یہ بھی کرنا ضروری ہے، کہ اس کے بغیر بھی کام نہیں بنے گا، یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ مگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف چلے، حضور کی قبر انور کی طرف جاؤ، اور فرمایا حضور کی قبر انور کے اوپر جو چھت ہے اس چھت کو کھول دو، یہاں تک کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی بھی چیز حائل نہ ہو، اس چھت کو کھول دو، اور چھت کو کھول دو اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ لوگوں نے یہی کیا کہ اس چھت کو کھول دیا، حضور کی قبر انور
اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی، اور حضور سے مدد طلب کیا، استعانت کیا، رب ذوالجلال نے اس قدر نواز دیا کہ وہ جو قحط کا سال تھا اس کے بعد تاریخ میں اس کو عام الفتح یعنی خوشحالی کا سال کہا جانے لگا۔ وہ خوشحالی کا سال بن گیا تھا جو قحط سالی کا سال تھا۔ آپ دیکھیے محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر وصال فرما گئے ہیں، مگر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کو بتانے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اب انتقال فرما گئے، جب زندہ تھے تو استعانت کرتے، جب موجود تھے تو مدد طلب کرتے، اب ظاہری وصال فرما گئے کیا کرتے ہیں، مدد فرمایا کرتے تھے، آج وصال فرما جانے کے بعد بھی اسی طرح مدد فرماتے ہیں۔ اور یہ بات حضور سے کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، کوئی چیز حضور سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز حضور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر تو واضح طور پر آتا ہے نا کہ ہر جمعرات کے دن میری امت کا اعمال مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اعمال اچھا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اعمال برا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ یہ تو حدیث کے اندر ہے۔ اور جب کوئی بندہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو حدیث مبارک کے اندر واضح لفظوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بندے کا اور اس کے والد کا نام لے کر بارگاہ مصطفی میں درود کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ حضور کی بارگاہ میں غلاموں کا نام چھڑ جائے، یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں ہم جیسے گناہ گاروں کا نام چھڑ جائے، یہ اگر سمجھنا چاہیں تو بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ استعانت کا قاعدہ اور استعانت کا اصول ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ جس سے مدد طلب کر رہے ہیں، اگر سامنے والے کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ از خود کر دے گا بغیر خدا کی عطا کرنے سے، بغیر خدا کے دینے سے، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ لیکن آپ مدد طلب کر رہے ہیں اس طور پر کہ یہ سامنے والا اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ کے دے دینے سے، اللہ رب العالمین کے عطا کرنے سے یہ بندہ میرے ساتھ مدد کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ عین قرآن اور حدیث کے موافق ہے، یہ عین قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور جیسے بولتے ہیں نا سبب مسبب، تو اللہ تعالیٰ نے سبب اور مسبب کا ایک دائرہ کھینچ دیا ہے۔ یہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے براہ راست مانگنا یہی کمال ہے کہ بندہ براہ راست اللہ سے مانگے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، افضل اور اعلیٰ یہی ہے۔ مگر جب ہم اپنے نام اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے سیاہ کاریوں کو دیکھتے ہیں، اپنی خطا کاریوں کو دیکھتے ہیں اور اس رب ذوالجلال کی بادشاہت کو دیکھتے ہیں، تو ہم اپنی سیاہ کاریوں کو دیکھ کر اس کے حضور اپنی ذلت کا اظہار کرنے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں وہ رب جس طرح رحمان ہے، جس طرح رحیم ہے، کہ اس کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کا دائرہ لامتناہی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر وہ رب ذوالجلال قدوس بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اس کی صفت جباریت کا بھی ظہور ہوتا ہے، اس کی صفت قدوسیت کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی جباریت سے، اس کے قہار سے ڈرتے ہوئے اس کے کسی برگزیدہ بندے کو بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں کہ میرے مولا ہم گناہ گار سہی، خطا کار سہی، سیاہ کار سہی، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، مستعان حقیقی تجھے ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے دربار میں جاتے ہیں تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو بھی تو ہی عطا کرے گا، تو اس کے پاس قدرت ہوگی، اگر تو عطا نہیں کرے گا تو اس کے پاس بھی کوئی طاقت و قدرت نہیں ہوگی۔ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ مگر میرے مولا تیرے محبوب بندے کو بیچ میں لے کے آ گئے کہ تو ہماری سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ، فقط تو اپنے محبوب بندے کے آ جانے کو دیکھ لے، تو اس کے آ جانے کو دیکھ لے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بندہ اس اسلوب سے چلتا ہے، اس ذریعے سے چلتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت جو وسیع ہے وہ اپنے دامن میں جگہ عطا فرما دیتی ہے۔